فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو سب سے پہلے جس آدمی نے نبی پاک کی بارگاہ میں امت کی فلاح و بہبود کے لیے سوال کیا تھا نا، اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جلوہ افروز تھے، ادباً عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر اجازت ہو تو سوال پوچھوں۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر اجازت ہو تو سوال پوچھوں۔ نبی رحمت نے فرمایا ابو بکر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فضیلت آپ پر اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس میں امت کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور عطا کیا جاتا ہے، تو یا رسول اللہ یہ آیت آپ کی شان کو دوبالا کر رہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود پاک بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو غیب بتانے والے نبی پر۔ تو یا رسول اللہ اس آیت پاک میں ہمارے لیے حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ابو بکر امت کے لیے حصہ ہے نا کہ اگر کوئی ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، کوئی ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے، کوئی ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ جناب صدیق اکبر کا احسان ہے کہ انہوں نے سوال پوچھ کر کے امت کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس لیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل ہوا، رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنندہ بندوں میں سے جن بندوں کو اپنی کتابوں کا وارث بنایا۔ تو پتہ چلا جو کتاب کا وارث بنتا ہے وہ چنندہ بندہ بنتا ہے، جن کو اللہ چنتا ہے۔ ہر کسی کو امامت کا شرف نہیں ملتا، ہر کوئی حافظ قرآن نہیں بنتا، ہر کوئی عالم دین نہیں بنتا۔ جن کے دلوں کو اللہ چن لیتا ہے وہ چنندہ بندے ہی ہوتے ہیں جو عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں۔ قرآن کہتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بس ان میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو پڑھ لکھ کر کے بھی ان پڑھوں کی طرح جاہل رہ جاتے ہیں، ظالم ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور وہ کچھ جو درمیانی چال چلتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دونوں طرف برابر
برابر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور قرآن کہتا ہے ان میں کچھ وہ ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں تو ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھے رہتے ہیں. ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم چن لیتے ہیں، کتابوں کا علم دیتے ہیں، جب ان کے دل پر کتابوں کے راز کھل جاتے ہیں اور جب ان کو اللہ کی طرف سے معیت اور نصرت کا مژدہ جافدہ ملتا ہے اور جب ان کو اللہ اپنی محبت اور الفت کا جام پلا دیتا ہے اور جب ان کے دل پر اللہ سارے راز کو کھول دیتا ہے، تو جب راز کھلتے ہیں، تو جب راز کھلے، اسرار کھلے، موقوف کھلے، ساری حقیقتیں جب آشکار ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سابقم بالخیرات، وہ ہر بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں رہتے. جنہیں اللہ چنتا ہے، جو اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، یاد رکھیں پہلے وہ مرید ہوتے ہیں لیکن جب چنے جاتے ہیں مرید ہوتے ہیں، اور جب نیک اعمال کرنے لگتے ہیں، سابق بالخیرات ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ خدا کی مراد بن جاتے ہیں، وہ خدا کی مراد بنتے ہیں. تو خدا کی مراد بننے والے بندوں میں یہ خلفائے راشدین کا مقام، انبیاء کے بعد خلفائے راشدین کا مقام، جناب صدیق اکبر ان میں پہلے نمبر پر. یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کے بعد جس انسان کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ، عزت، شان ہے، اس آدمی کا نام ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق کا نام، پھر عثمان غنی کا نام، پھر حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام. یاد رکھیں جزوی فضیلت ایک الگ چیز ہے، جزوی فضیلت ایک الگ چیز ہے کہ کوئی حضور کا بیٹا ہے، یہ جزوی فضیلت ہے. کسی کو حضور نے اپنا نائب بنا کر کے مدینہ میں چھوڑ دیا، یہ جزوی فضیلت ہے. تو ہر ایک صحابہ کو الگ الگ طور پر جزوی فضیلتیں رسول اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. ہر صحابی کو حضور کی طرف سے کچھ نہ کچھ جزوی کمال، جزوی فضیلت عطا کی گئی ہے، سب صحابی کو. لیکن اگر کوئی جزوی فضیلت کو پکڑ کے رکھے اور کہے نہیں اس فضیلت کی وجہ سے یہ افضل ہے وہ افضل ہے، معیار افضلیت ہم اور آپ تولنے والے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں. کوئی آدمی تھوڑا سی پڑھ کر یہ سوچے کہ یار میں تو بہت سمجھدار ہوں، میرے پاس حدیثوں کا انبار ہے، تو تجھ سے زیادہ حدیثوں کا انبار رکھنے والے ہمارے سابقین لوگ تھے، جو تجھ سے زیادہ حدیثوں کو جانتے تھے. خیر القرون کے لوگ تھے کہ جو تجھ سے زیادہ حدیثوں کے بارے میں جانتے تھے اور تجھ سے زیادہ حدیثوں کے راز و رموز اور اس کے اوقاف کے بارے میں جانکاری رکھنے والے لوگ تھے. ہم تھوڑا سی پڑھ کر یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس علم کا خزانہ آ گیا ہے، میں تو بہت بڑا عالم ربانی ہو چکا ہوں. تو عالم ربانی تو تیرے من کے حساب سے ہے، صحابہ کی کیٹیگری اور ان کے مقام و مرتبے میں عدولی اور تنزلی کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے. جس کو جو مقام اللہ کے رسول کی طرف سے عطا ہوا اسی مقام کو تسلیم کرنا اور اسی مقام کو ماننا، یہی مسلک اعلی حضرت اور یہی مسلک اہل سنت و جماعت کا شیوا ہے. تو سب سے پہلے صحابی کا نام، سب سے پہلے رسول اللہ کا جو انسان جانشین اور جو انسان خلیفہ رسول اللہ پہلے نمبر پہ بنا، اس ذات بابرکات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یاد رکھیں، اسی عقیدے پہ ہمیشہ قائم رہیں، اسی عقیدے پہ ہمیشہ ڈٹے رہیں. بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس عقیدے کے خلاف تمہیں صحیح حدیث بھی مل جائے نا، تو صحیح حدیث میں بھی تعامل تعویلات کی جائے گی، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، تعویلات کر کے اس کی کوئی آسن تعویل نکال دی جائے گی. لیکن صدیق اکبر کل بھی پہلے خلیفہ تھے، آج بھی پہلے خلیفہ ہیں اور قیامت تک کے لیے وہ خلیفہ اول ہیں، رہیں گے. اور قیامت میں بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے سیدھی طرف ابو بکر ہوگا، الٹی طرف عمر فاروق ہوں گے. کہا صحابہ میں ابو بکر
بکر اور عمر اس طرح اپنی قبر میں اٹھیں گے اور حشر کے دن آئیں گے. یہ ہمیشہ کا مسلم عقیدہ ہے, کبھی اس میں تسلیم نہیں کرنا. کوئی آدمی آ کر کہے یہ حدیث وہ حدیث, یہ قرآن کی آیت ہے وہ قرآن کی آیت ہے, تو اسے سمجھا پیارے تیرے سے زیادہ سمجھدار سابقین تھے, انہیں سمجھ تھا, وہ جانتے تھے. تجھ سے زیادہ قرآن و حدیث کے بارے میں جاننے والے لوگ ہم سے پہلے گزرے جو صدیق اکبر کو خلیفہ اول تسلیم کرتے رہے, مانتے رہے. اور ہم اور آپ کیا مانے؟ صدیق اکبر کی صحابیت اور صدیق اکبر کی اولیت تو ایسی ہے جو قطعی ہے, ظنی نہیں ہے. اسے یاد رکھیں, قطعی ہے, ظنی نہیں ہے کہ کہیں سے کسی نے کچھ پھلانگ کر دے دیا ہم تسلیم کر رہے. نہیں, صدیق اکبر کا اول ہونا, صدیق اکبر کا رسول اللہ کا پہلا جانشین ہونا, یہ قرآن کریم کی آیات طیبہ اور احادیث رسول کی کثیر انبار کے ساتھ احادیث اس بات پر شاہد ہے کہ جناب صدیق اکبر رسول اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں. تو پہلا مقام صحابیت میں, پہلا مقام حضور کے جانشینی میں حضرت صدیق اکبر کا ہے, پھر عمر فاروق کا ہے, پھر عثمان غنی کا ہے, پھر مولا مرتضیٰ کا ہے. اب ہم قرآن دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ جن بندوں کو ہم نے چنا, جن پر ہم نے اپنے راز آشکار کیے, جن کو ہم نے اپنی معرفت کا جام عطا کیا, جن پر ہم نے کرم کی بارشیں کر دی, اب وہ جن کو کرم ملا, جن کو دوستی ملی. اور ایک بات میرے پیارے یاد رکھ لینا, یہ بات گانٹھ باندھ لینا, کوئی بندہ چاہ کر کے بھی خدا کا دوست نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود اس بندے کو اپنی خلت عطا نہ کر دے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں تو خدا کا دوست بن گیا ہوں, نہیں پیارے, جب تک کہ وہ تجھے اپنا دوست نہ بنا لے کوئی آدمی خدا کا دوست بن نہیں سکتا. پہلے دوستی وہاں سے ہوتی ہے, پھر یہاں سے ہوتی ہے, پہلے وہاں عزت ملتی ہے, پھر یہاں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا, بخاری شریف کی حدیث پاک اٹھا کے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب ایک بندہ کسی بندے سے, جب خدا کسی بندے سے محبت فرماتا ہے, جب خدا کسی بندے کو اپنی ولایت کا جام عطا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو آواز دی جاتی ہے, جبرائیل سنو سنو, زمین میں ایک بندہ ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے, زمین میں ایک بندہ ہے جس کو اللہ اپنی ولایت کا جام عطا کر رہا ہے, جاؤ زمین پر جاؤ, اعلان کرو, اعلان کرو. جناب جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے, سنو زمین میں ایک بندہ ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے, اے آسمان والو تم بھی اس سے پیار کرنے لگو. ساری آسمانی دنیا اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے. جناب جبرائیل زمین پر آتے ہیں, اعلان کرتے, زمین والو سنو سنو, ایک بندہ ہے جو اللہ کا پیارا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے, اللہ نے اسے اپنی خلت دے دی ہے, اللہ اس کو اپنی ولایت کا جام دینے والا ہے. سنو سنو, اس بندے کا نام ابو بکر ہے, آسمان کی دنیا اس سے محبت کرتی ہے, زمین والے تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. ساری زمین محبت کرتی ہے. اب زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں بچتا جو اس بندے سے محبت نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھو, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, کہ جب اللہ کسی کو اپنی محبت دیتا ہے ساری دنیا میں اس کی محبت کا اعلان فرما دیتا ہے. ہر چپے میں, ہر گلی میں, ہر علاقے میں, ہر خطے میں اس کی محبت کی رنگ نظر آنے لگتی ہے, اس کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے. ہر کوئی کہتا ہے ہاں ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یار اپنی دنیا کو ہم دیکھیں, جب تک ہم کسی کو دیکھتے نہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے, جب تک کہ کسی کا تقویٰ دیکھتے نہیں اسے مانتے نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, غوث پاک کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا نہیں ہے, محبت کیوں کر رہے ہو؟ ہماری دنیا کا شیوا ہے, جب تک کہ ہم کسی کے نشیب و فراز کو دیکھتے نہیں, اس کا بیٹھنا چلنا, اس کے گفتار کے دار, اس کے اتوار کے دار کو جب تک دیکھتے نہیں ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے غریب نواز کو دیکھا تو نہیں ہے, پھر ان کی محبت کا دم کیوں بھرتے ہو؟ ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کی محبت کا دم کیوں بھر رہے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو, جواب ملے گا کوئی جواب نہیں ہے. آخر ان کی محبت کیوں آ گئی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تو محبت کرے نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے, اس کی محبت اللہ تیرے دل میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ ان کے دل میں اپنے ولیوں کی محبت انڈیل دیتا ہے, وہ نہ چاہ کر کے بھی اس سے محبت کرنے
बढ़ने लगते हैं। अब आप देखें, सारी दुनिया को देख लें, कोई बंदा अपने से मोहब्बत नहीं करता, खुदा पहले उस बंदे से मोहब्बत करता है, फिर वो बंदा खुदा की तरफ बढ़ने लगता है। अब आप देखें, कुरान से पूछें साबिक बिल खैरात कौन है, आए आए, हमने क्या समझा है, उमर फारूक के दरबार में आ गए हैं। ऐ उमर ये बताओ साबिक बिल खैरात कौन है, नेकियों में आगे बढ़ने वाला कौन है? क्या उस्मान गनी तुम्हारे नजरिए के मुताबिक साबिक बिल खैरात है? क्या मौला अली तुम्हारे नजरिए के मुताबिक साबिक बिल खैरात है? कहा नहीं नहीं, तुम अगर उमर से पूछ रहे हो कि साबिक बिल खैरात कौन है, तो उमर तुम्हें हवाला देगा, उमर तुम्हें एक राह दिखाएगा, वो राह जनाबे सिद्दीक़ अकबर की है। कहा अबू बकर को देखो, पूरी जिंदगी मैंने लगा दी है, जिंदगी का हर लम्हा मैं इसी कोशिश में रहा कि अबू बकर से नेकियों में बढ़ जाऊं, मगर कभी मैं नेकियों में बढ़ ना सका। कहा साबिक बिल खैरात देखना है, नेकियों में आगे बढ़ने वाला देखना है, तो अबू बकर की जात को देखो। आओ उमर से पूछे क्या देखा है तुमने अबू बकर की जिंदगी में? कहा मेरी पूरी जिंदगी मैं इसी चक्कर में काट दिया कि कभी तो कोई पल ऐसा आए कि अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, मगर खुदा की जात गवाह है, पूरी जिंदगी मैंने कोशिश की है, मगर खुदा गवाह है, कभी मैं अबू बकर से नेकियों में बढ़ ना सका। जब जब मैंने कोशिश की है, हर लम्हा मैंने कोशिश की है, मगर जब कोशिश करके पहुंचा हो वहां अबू बकर को पाया हो, वहां अबू बकर को पाया हो। इसलिए कहते हैं साबिक बिल खैरात, अगर उमर से पूछना चाहते हो कौन है, तो उमर बबांगे दोहल कहता है वो अबू बकर सिद्दीक की जात बाबरकात है। पूछो उमर तुमने क्या देखा, उमर तुमने कैसा देखा, उमर तुमने कैसा पाया? तो जनाबे अबू बकर कहते हैं एक दिन की बात है कि सुबह फजर की नमाज अदा हो गई, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में हैं, सहाबा का जम्मे गफीर लगा है, सारे सहाबा रसूलुल्लाह के चारों तरफ बैठे हुए हैं। मगर जानते हो सहाबा का तरीका क्या था कि जब हुजूर की बारगाह में बैठते ना, किसी सहाबी की हिम्मत नहीं होती, किसी सहाबी की मजाल न होती कि हुजूर को निगाह उठा कर देखे, सब गर्दनें झुकाए अदब के मारे बैठे रहते। लेकिन अंदाज ये होता हमेशा तरोताजा, बस हुक्म आ जाए ये हुक्म बजा आवली के लिए तैयार रहते। सारे सहाबा गर्दन झुकाए बैठे हैं। दो ही सहाबी थे जिनको ये मकाम हासिल था कि हुजूर को हर लम्हा टिकटिकी बांधे देखा करते थे। एक सहाबी का नाम हजरत अबू बकर है, दूसरे सहाबी का नाम हजरत उमर फारूक है। बाकी किसी सहाबी की ये मजाल नहीं थी, वो हमेशा हुजूर को देखने की कोशिश करते, मगर कब देखते? जब हुजूर की निगाहें पाक इस तरफ हो जाती ना, तो सीधी तरफ बैठे हुए जितने सहाबी थे ये हुजूर को आंखें भर भर के देखते रहते, और जैसे ही रसूलुल्लाह की निगाहें पाक इस तरफ आ जाती ना, यहाँ के बैठे हुए सारे सहाबा हुजूर को टिकटिकी बांध कर देखते रहते। मगर दो ही सहाबी थे, एक अबू बकर थे, एक उमर फारूक थे। इसके अलावा किसी सहाबी के अंदर इतनी मजाल और इतनी दाद और तहसीन न थी, वो रसूलुल्लाह को निगाहें भर भर के देखते। तो जानते हो इसी अस्ना में जनाबे उमर फारूक कहते हैं मेरे आका ने ऐलान फरमाया कौन है जो सुबह फजर की नमाज अभी अदा हुई है, सारे सहाबा का जलवा सहाबा कराम का जम्मे गफीर है, हर सहाबी हुजूर की मोहब्बत का दम भर रहा है, सारे सहाबा का जम्मे गफीर लगा हुआ है, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े बड़े मकाम वाले सारे सहाबा रसूलुल्लाह के गिरदो नवाह बैठे हुए हैं, हुक्म सुनने के मुंतजिर हैं। कोई हुक्म आ जाए हमारी जिंदगी के लिए लाहे हमल बन जाए। सारे सहाबा बैठे हैं, अल्लाह अकबर, नूर और निखात की वो महफिल जमा है जहां एक चांद है, बल्कि मैं चांद भी तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कि चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? ओ यारो चांद में तो दाग है, उनका चेहरा फिर भी साफ है। मैं समझाने के लिए तशबीह दे रहा हूं, वरना चांद से तशबीह देना भी ये गलत होगी। इसलिए याद रखे, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, एक चांद है जिसके इर्द गिर्द सितारे रोशनी पाकर मंडला रहे हैं, ये समा सजा हुआ है, सारे सहाबा बैठे हैं, रसूलुल्लाह के अदब के मुंतजिर हैं, हुक्म की बजा आवरी के लिए तैयार है। अचानक आकाए करीम का फरमान जारी हुआ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कौन है जो सुबह आते आते, कौन है जो सुबह आते आते किसी गरीब को खाना खिलाकर आया है? अल्लाह अकबर, किसी सहाबी के हाथ उठते नजर न आया। मेरे आका ने हर तरफ देखा और फिर ऐलान किया कौन है जो सुबह आते आते किसी गरीब को खाना खिलाकर आया है? जनाबे उमर फारूक ने हिम्मत की और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अभी तो नमाज फजर अदा हुई है, अब जब घर जाएंगे तब किसी को खाना खिलाएंगे ना, आते आते भला कौन सुबह सुबह गरीब को खाना खिलाता है? आकाए करीम ने कहा उमर ठहर जाना जरा, कोई है मुझे पता है जो आते आते गरीब को खिला आया है, कोई है मुझे पता है जो आते
آتے غریب کو کھانا کھلا آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تیسری مرتبہ سوال پوچھا، ہے کوئی ایسا جو آتے آتے غریب کو کھانا کھلا آیا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا، لوگ دیکھنے لگے ہاتھ کس کا ہے۔ جب دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، ابو بکر کیا تم واقعی آتے آتے غریب کو کھانا کھلا آئے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ گھر اٹھا تھا، سحر کا وقت تھا، بھوک لگی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا چند روٹیاں رکھ دے تاکہ بن جائیں، کھا لوں، روزہ رکھ لوں، افطاری کر لوں، اور پھر فجر کا وقت قریب ہو جائے، نماز فجر میرے حضور کی اقتداء میں ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میری بیوی نے روٹیاں رکھی، جیسے ہی روٹی بن گئی میں کھانے کو تھا، ایک فقیر نے آواز دی، ہے کوئی جو اس فقیر کو کھانا کھلا دے؟ میں نے میری بیوی سے کہا یہ روٹیاں اس فقیر کو دے دے، یہ مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ، اس فقیر کو روٹیاں دے کر میں آیا ہوں۔ اندازہ تو کریں مزاج رسول سے واقفیت کیسی ہے جناب صدیق اکبر کی، یہ جانتے ہیں میرے رسول کا مزاج کیسا ہے۔ یہ یار غار جو بننا تھا اور یار مزار جو بننا تھا، اس لیے سب مزاج سے واقفیت رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں ہم اپنے پیروں کی واقفیت رکھتے ہیں، ہمارا پیر کون سی چیز سے خوش ہوگا، کون سی چیز سے ناخوش ہوگا۔ جس طرح ہم اپنے پیر کی عقیدت رکھتے ہیں نا، یاد رکھو یہ تمہارا پیر ہے، مگر یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑا پیر نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے، اور ابو بکر جیسا مرید نہ اس دنیا میں کوئی ہوا نہ قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے پیر کی ہر ادا کو جانتے تھے کہ میرا پیر کون سی ادا سے خوش ہوگا، اس لیے ہاتھ اٹھا کے عرض کی یا رسول اللہ۔ آنے لگا تو آتے آتے فقیر کو کھانا کھلا آیا ہوں۔ میرے آقا عمر کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، عمر نہ کہتا تھا کوئی ہے جو کھلا کر آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر کہتے ہیں میں آج بھی پیچھے رہ گیا، میں نے سوچا کہ آج تو نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، مگر آج بھی ابو بکر نمبر 1 پر چلا گیا۔ کہتے تھوڑی دیر ہوئی، میرے آقا نے پھر اعلان کیا، ہے کوئی ایسا جو فجر کی نماز کو آتے آتے کسی بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب عمر کہنے لگے میں نے دل میں سوچ لیا اس وقت کون بیمار کی عیادت کراتا ہے، لیکن دل میں سوچ رہے ہیں جیسی فجر پڑھوں گا فوراً جا کر بیمار کی عیادت کر لوں گا تاکہ ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اعلان ہوا پھر سے، ہے کوئی ایسا جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ جناب عمر عرض کر پڑے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، بھلا فجر کے وقت کون بیمار کی عیادت کرتا ہے؟ اب گھر جاؤں گا سب سے پہلے بیمار کی عیادت کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے کہا عمر ٹھہر جا ذرا، مجھے پتا ہے کوئی ایسا جو فجر کو آتے آتے بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ میرے آقا نے پھر سوال پوچھا، ہے کوئی ایسا جو آتے آتے بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ ہاتھ اٹھا، دیکھا گیا تو وہ ہاتھ ابو بکر صدیق کا تھا۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کس کی عیادت کر کے آئے ہو؟ کہا آقا میرے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ابو طلحہ ہے، اس کی طبیعت کافی علیل ہے، وہ میرا ساتھی ہے، مجھے پتا ہے وہ تہجد نماز پڑھ کے سوتا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ میں نے تہجد ادا کی، مجھے خبر ملی کہ وہ علیل ہے، اس کی عیادت کو چلا گیا، اور پھر فجر کی اذان ہوئی تو آقا آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میرے آقا نے عمر کو دیکھ کر کہا عمر نہ کہتا تھا کوئی ہے جو بیمار کی عیادت کر کے آیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں یہ ایک موقع ہو تو کہوں، کہا پوری زندگی میں نے لگا دی ہے مگر کبھی میں ابو بکر سے آگے نہ بڑھ سکا۔ آؤ جناب عمر سے پوچھو عمر اور کون سا موقع تھا کہ تم ابو بکر سے آگے نہ بڑھ سکے؟ کہا ایسے ہی ایک دن تھا، میرے آقا نے اعلان کیا، صحابہ جانتے ہو مسجد میں جھاڑو لگانے کا ثواب کتنا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ مسجد میں جھاڑو لگانے اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا ثواب کتنا ہے۔ یاد رکھنا پیارے، مسجد کو صاف کرنا، مسجد کے کوڑے دان کو باہر نکالنا اتنے بڑے ثواب کا کام ہے، اتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ اللہ پاک نے اپنے خلیل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا مقام کیا ہے؟ انبیاء کے گروہ انبیاء میں نبی محترم کے بعد اگر کسی نبی کا مقام آتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آتا ہے۔ اتنا بڑا مقام، اولو العزم نبی جسے کہا جائے، جس کا نام حضرت ابراہیم ہے، ایسا نبی اللہ اپنے خلیل نبی ابراہیم سے کہتا ہے اے ابراہیم طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو، ابراہیم میرے گھر کو ستھرا کر دو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے
لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے. پتہ چلا مسجد کی صفائی کرنا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ہے, اور مسجد کی صفائی کا حکم دینا یہ اللہ پاک کا طریقہ رہا ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں مسجد صاف کرنا مسجد کے مؤذن اور خادم کا کام ہے. یار جانتا ہے مسجد کی برکتیں کیا ہیں؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے آگے گزر جاؤں. جانتے ہو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک نوجوان پہنچا, کہا حضور بڑی مصیبت کا مارا ہوں, بڑی مشقتیں ہیں, بڑی مشکلیں میرے ساتھ ہیں. حضور مشکلیں ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں, ہر لمحہ پریشان رہتا ہوں, ہر لمحہ مصیبتوں میں گھرا ہوں. پوچھا بیٹے کیا مصیبت ہے؟ کہا حضور کماتا بہت ہوں مگر کیا کروں, گھر میں قلت ہے, گھر میں پریشانی ہے, ہر لمحہ کمانے کے بعد بھی مصیبتوں میں گر جاتا ہوں. حضور کوئی تعویذ دے دے, حضور کوئی طریقہ عطا کر دے جس سے میری پریشانی حل ہو جائے. کہا بیٹے نمازی ہے؟ کہا ہاں حضور نمازی ہوں. کہا نماز جاتا ہے؟ کہا ہاں حضور نماز جاتا ہوں, پانچوں وقت جاتا ہوں. ارشاد فرمایا پھر تو بیٹے تیرا کام بن گیا. کہا حضور کیسے کام بنا؟ کہا بیٹے یاد رکھ لے, اب جب مسجد جانا نا تو مسجد میں جب کبھی جھاڑو لگ رہی ہو نا, کہا ہاں حضور, کہا جھاڑو لگنے کے بعد میں جو کچڑا جمع ہونا اسے ایک تھیلی میں جمع کر لینا. کہا حضور پھر کیا کروں, کہاں پھینکاؤں؟ کہا بیٹے پھینکنا نہیں ہے, اس کچڑے کو لے جا تیرے گھر کے ایک دیوار کے اوپر لگا دے. اس نے کہا حضور مسجد کا کچڑا؟ کہا ہاں بیٹے مسجد کے کچڑے کو جمع کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ لٹکا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور. کچڑا جمع کیا اور کچڑا جمع کر کے تھیلی میں ڈالا, بند کر کے اپنے گھر کے کارنر میں لٹکا دیا. 2-4 ہفتے گزرے, دوبارہ آیا. حضور کیا نسخہ عطا کیا ہے, یہ لو میری طرف سے چند پیسے ہیں غریبوں فقیروں میں تقسیم کر دینا. کہا حضور یہ تو بتائیں یہ مسجد کے کچڑے میں ہے کیا؟ کہا اندازہ تو کر لے کہ جب مسجد کے کچڑے گھر میں رکھنے سے اتنی برکت ہوتی ہے تو جب تو مسجد میں رہ جائے اللہ تجھ پر کتنی برکتوں کی بارشیں عطا کرے گا. اس لیے یارو یاد رکھو یہ کام صرف مؤذن کا, یہ کام صرف خادم کا, یہ کام صرف امام کا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا. مسجد کی خدمت کا ثواب کیا ہے؟ آؤ ابو بکر و عمر سے پوچھو. جناب عمر کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں تھا, اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا, جانتے ہو صحابہ مسجد میں جھاڑو لگانے کا ثواب کتنا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. کہا اگر تمہیں بتا دوں کہ مسجد میں جھاڑو لگانے پر ثواب کتنا ہے, صحابہ تمہارے درمیان تلواریں چلیں گی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے. آج ہم نے کیا کر رکھا ہے, مسجد کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ عالم یہ ہے, یہاں کا حال تو مجھے پتا نہیں, میں تو بھیونڈی کا رہنے والا ہوں, وہاں کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا مسجد کے ٹرسٹیان دیوار گھس گھس کے خادموں کو دکھاتے تھے, دیوار گھس گھس کے مؤذنوں کو دکھاتے تھے, تم ایسی صفائی کرتے ہو, تم اس کی پگار لیتے ہو. او یار اس کی پگار کا جانے دے, تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے اس کا سوچ لے. مسجد میں جھاڑو لگانا, مسجد کی صفائی کرنا ان کا کام نہیں ہے, مسجد کو صاف کر لینا یہ مسجد کے ذمہ دار کا کام ہوتا ہے. اور جب مسجد صاف ہوگی نا ذمہ داروں کے ذریعے, جانتے جیسے یہ کچرے پہ جھاڑو لگتی ہے نا اللہ اس دل کو صاف کر دیتا ہے. یہ دل کے صاف کرنے والی جگہ ہے. یہاں جیسے جیسے جھاڑو لگیں گے وہاں ویسے ویسے قلب کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارشیں ہونا شروع ہوگی. اور جب خدا کی رحمت کی بارشیں ہوگی دل سے گناہ جھڑیں گے, دل میں نرمی پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی, الفت پیدا ہوگی. اور جب یہاں محبت آئے گی نا تو پھر خدا کی محبت کے راستے آشکار ہو جائیں گے. یاد رکھو کسی نے پوچھا سرکار غوث پاک سے خدا تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ کہا انگن راستے ہیں. کہا حضور کتنے راستے ہیں؟ کہا اس دنیا میں جتنے ذرے ہیں نا اتنے راستے خدا تک پہنچنے کے ہیں. کہا حضور سب سے جلدی پہنچنے والا راستہ کون سا ہے؟ ایسا راستہ بتائیں کہ خدا کی قرب کی دولتیں جلد سے جلد مل جائے. کہا خدا کی مخلوق کی خدمت کیا کر, خدا تک پہنچنے کا یہ سب سے قریب تر راستہ ہے. یہ خدمت ہی تو ہے. آج سے پہلے جب کوئی پیر کسی کو مرید بناتا تھا نا تو پہلے اس سے مخلوق کی خدمت لیتا تھا, پہلے مخلوق کی خدمت لیتا تھا کہ یہ آدمی مخلوق کی کتنی خدمت کرتا ہے. اللہ کے بندوں کا خادم بنایا جاتا تھا, اور جب وہ مرید اللہ کے بندوں کا خادم بن جاتا پھر پیر اسے خدا کی خدمت میں لگا دیتا تھا. اور جب یہ دو خدمتیں کرتا
پھر تیسری خدمت اپنی لیتا، اور جب یہاں کامیاب ہوتا تو پھر پیر اس کو مرید بناتا تھا۔ آج یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا، کوئی بھی آتا ہے مرید بن جاتا ہے، کیونکہ آج تو بیعت بالبرکت ہوتی ہے، بیعت بالارادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، آج جو بھی مرید ہوتا ہے نا صرف برکت کے لیے ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں کیوں مرید ہو رہے ہیں؟ برکت مل جائے گی، کام میں اضافہ ہو جائے گا، کاروبار ٹھپ چل رہا ہے بلندی پہ چلے جاؤں گا۔ میں نے دیکھا وہ آدمی غوث پاک کا مرید ہوا، ارے غریب تھا امیر ہو گیا۔ آج مریدی اسی لیے ہوتی ہے، اور پہلے مریدی کیوں ہوتی تھی؟ یہ جان ہتھیلی پر لے کر آتے تھے، کہا حضور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں جان دینے آیا ہوں۔ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیچ دینا، اپنے آپ کو اپنے پیر کے ہاتھ میں بیچ دینے کا نام بیعت ہے، اور یہ پہلے تھا اب ختم ہو گیا ہے۔ اب صرف دیکھتے ہیں کون سے پیر سے ہاتھ ملانے پہ کتنا مل رہا ہے۔ اگر کسی پیر سے ہاتھ ملانے پہ کوئی آدمی مالدار ہو گیا نا تو اپنے پیر کو چھوڑ کے دوسرے پیر کے پاس جاتے، پھر دیکھا دوسرا اس سے زیادہ ہے تو تیسرے کے پاس چلے گئے، چوتھا دیکھا اس کے پاس زیادہ ادھر چلے گئے۔ مقام تصوف میں صوفیہ سے کسی نے پوچھا یہ جو پیر بدلی کرنے والا سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ تو کہا وہ ایسی بکری ہے جو ہر بکروں کے پاس جاتا ہے، وہ ایسی بکری ہے جو ہر بکروں کے پاس جاتا ہے۔ کہ یہ سسٹم غلط ہے، ایک بار اپنے پیر کو مانو تو آنکھیں بند کر دو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے میں نے اپنے پیر پر اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، چونکہ میں نے میرے پیر کو دیکھا ہے، اور یہ طریقہ سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہے کہ ہر لمحہ اپنے پیر کی حفاظت کیسے کی ہے۔ جب مال کی ضرورت پڑی تو مال کے ذریعے، جب دھن کی ضرورت پڑی دھن کے ذریعے، جان کی ضرورت پڑی جان کے ذریعے، جس چیز کی ضرورت پڑی ہر چیز قربان کر کے یہ دکھایا کہ مرید کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سارا اس کے پیر کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ مرید کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے نا، جو لقمہ، سرکار غریب نواز فرماتے مرید کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے نا وہ بھی اس کے پیر کا صدقہ جاتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر نے جس طرح اپنے پیر سے محبت کی نا، اپنے پیر سے ویسی وابستگی کرو تاکہ وہ حقیقت میں مرید کہلائے، اور جب ایسی وابستگی ہوتی ہے نا تو بہت جلدی وہ مرید مراد بن جاتا ہے۔ تو جناب عمر فاروق کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں تھا، کب بتا دوں مسجد کی صفائی کا ثواب کتنا ہے؟ تو صحابہ آپس میں تلواریں چلیں گی مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے۔ کہتے ہیں حضور کا فرمان تو سن لیا، اب عمل کا جذبہ دل میں تھا، دل میں عمل کا جذبہ تھا، سابق بالخیرات تھے نا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے نا۔ ہم تو سنتے سن کر بھول جاتے ہیں، کبھی اس کو دماغ میں بٹھاتے نہیں۔ ہمیں کیا ہے نا، ہم فضیلت کے لالچی ہیں۔ یہ بتاؤ ایک بار درود پڑھنے پہ ثواب کتنا ملے گا تو پڑھیں گے۔ ہمیں اگر بولا جائے یہ نماز پڑھو ثواب کتنا ہے وہ بتاؤ، کوئی بولے غریبوں کی مدد کرو ثواب کتنا ہے وہ بتاؤ۔ اس لیے کہ ہم فضیلت سن کر ہی عمل کرتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہو کہ خالق کے لیے عمل کرے، ہمیشہ مخلوق ہی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھے نماز پڑھو جنت ملے گی، ہاں تو پڑھیں گے، جنت بھی تو مخلوق ہے نا یار۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف آؤ، میری طرف، مخلوق کو چھوڑ دو، خالق کی بارگاہ میں آؤ۔ جب میرے لیے کوئی عمل کرو گے نا تو پھر تمہارا ہر عمل کھڑا سونا بن کے ابھرے گا، اور اگر میرے لیے نہیں کرو گے نا، نیت میں ٹال مٹول ہوگا نا، تو پھر کوئی اگر تمہارا دل توڑ دے گا نا عمل ٹوٹ جائے گا۔ میرے لیے کرو گے، لاکھ گالیاں بھی سنو گے تو بھی کہو گے نہیں میرا رب مجھے اس میں دیکھنے پہ وہ راضی ہے نا، میں راضی ہو گیا۔ تو رات ہو گئی، اب صبح کا انتظار ہے۔ عمر فاروق نے دل میں ٹھان لی ہے آج تو میں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے جھاڑو لگانی ہے۔ پہنچے، اس وقت پہنچے جس وقت کبھی نہ پہنچتے تھے۔ فرماتے سابق بالخیرات دیکھنا ہے کسے؟ جناب عمر سے پوچھے یہ عمر کون ہے؟ حضور فرماتے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنْ ظِلِّ عمر، کہا عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ عمر۔
میرے آقا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتے جو میرے بعد نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے فجر کی نماز کے پہلے میں اپنے گھر سے نکلا اس وقت جس وقت کبھی نہ نکلتا تھا، تہجد ادا کی، نکل پڑا مسجد نبوی کے لیے، اور دل میں سوچا کہ دروازے کے آڑ میں جہاں پر جھاڑو رکھی جاتی ہے وہاں جا کے چھپ جاؤں گا اور جھاڑو اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جاؤں گا، تاکہ جیسے ہی چراغ روشن ہو جھاڑو میرے ہاتھ میں نظر آئے، کوئی مجھ سے چھینے ہی نہ، میں پہلے مسجد نبوی میں جھاڑو لگا لوں اور اس طرح ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کے فرماتے میں نکل گیا اپنے گھر سے، اور جہاں مسجد نبوی میں جھاڑو رکھی جاتی تھی نا، کہاں اس جگہ پر ایسے جھاڑو ٹٹول رہا تھا، اس لیے کہ پہلے اس طرح لائٹس کا انتظام نہیں تھا، چراغ روشن کیا جاتا تھا۔ کہتے میں جھاڑو ٹٹول رہا تھا، جھاڑو تو نظر نہیں آیا، البتہ کسی آدمی کے ہونے کا مجھے اندیشہ ہو رہا تھا۔ میں ایسے ہاتھ مارتا تھا، کوئی ایسا دکھتا تھا کوئی ہے، محسوس ہوتا تھا کوئی ہے۔ فرماتے جب ایسے میں نے ہاتھ مارا تو محسوس ہونے لگا کوئی ہے، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر، وہی ابو بکر ہے، وہی ابو بکر ہے جس کو نیکیوں میں پچھاڑنے کے لیے تو تہجد کے وقت گھر سے نکل آیا تھا۔ کہا عمر آج بھی تجھ سے نیکی میں پیچھے رہ گیا۔ یہ سابق بالخیرات جو نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، آج ہم مال میں، کمپٹیشن میں، مارکیٹنگ میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن جن کو اللہ اپنا بناتا ہے نا وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اگر داڑھی رکھنے کی بات ہو نہ، سوچتے ہیں وہ کیا بولے گا، داڑھی رکھا ہے۔ تہجد نماز پڑھنے کی باری ہو نا، وہ کیا بولے گا۔ جبہ پہننے کی باری ہو نا، وہ کیا بولے گا۔ کرتا پیجامہ پہننے کی باری ہو نا، وہ کیا بولے گا۔ نماز کے لیے جانے کی بات ہو نا، دل میں خیال ہے وہ کیا بولے گا۔ تو یہ جو وہ کیا بولے گا نا، اسے نکال پہ کو کون کیا بولے گا وہ جانے دو، میرا رب راضی ہے نا، میرے لیے سب سے بڑی قسمت کی بات ہے۔ یہ جب سے آیا نا وہ کیا بولے گا، وہ کیا بولے گا، ہم ہر نیکیوں میں پیچھے رہ گئے۔ یہی سوچتے ہیں کہ وہ کیا بولے گا، میں اگر فجر کی نماز کو چلا گیا میرا دوست مجھے کیا بولے گا، میں اگر فلاں جگہ اجتماع میں چلا گیا وہ کیا بولے گا۔ ارے کون کیا بولے گا، قبر میں کوئی بولے گا نہیں، صرف تمہارا اعمال ہی بولے گا اور کوئی نہیں بولے گا۔ جب یہ خیال آئے نا وہ کیا بولے گا، تو یاد رکھیں قبر میں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ او یار، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے جب ہم کپڑا دیکھنے جاتے ہیں نا، جیسے کپڑا پہننے کا ارادہ کریں صبح صبح، تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے یہ پہنوں گا تو وہ کیا بولے گا، وہ پہنوں گا تو وہ کیا بولے گا۔ امام غزالی فرماتے اگر تیرے دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ یہ کپڑا پہنوں گا تو وہ کیا بولے گا، فرماتے اسے پہننا نہ ہے، تیرے نفس کو توڑ کر کے اسی کو پہن کر آنا۔ اس لیے کہ اگر تو کسی کے بولنے کی وجہ سے اسے چھوڑ رہا ہے اور دوسرا کپڑا پہن کر آتا ہے تو تیرا یہ کپڑا پہننا اس دوست کے لیے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ آیا کپڑا پہن کے مسجد میں کھڑا، تیرے اعمال تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ تو یہ کپڑا لوگوں کے لیے پہن کر آیا، خدا کے لیے کہاں پہنا ہے۔ اندازہ کریں ہمیں اتنی باریکی دیکھنے کا حکم ہے۔ تو جناب عمر کہتے سابق بالخیرات اگر کسی کو پوچھنا ہے تو عمر کہتا ہے پوری زندگی میں جس سے آگے نہ بڑھ سکا وہ سابق بالخیرات ابو بکر کی ذات ہے۔ تو پتہ چلا سارے صحابہ میں، اچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں جو تفضیلی فرقے کے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اس لیے آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا وہ خلیفہ ہیں اس لیے انہوں نے نیکیاں زیادہ کر لی، وہ خلیفہ ہیں اس لیے انہوں نے مسجد بنا لی،
وہ خلیفہ ہے اس لیے انہوں نے ایسا کر لیا تو اس لیے وہ افضل ہے. میں کہوں نہیں پیارے، وہ افضل ہے اس لیے خلیفہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ خلیفہ ہے اس لیے افضل ہے. نہیں، وہ افضل ہے، پہلے وہ افضل ہے پھر وہ حضور کے خلیفہ بنے ہیں. یار حضور پر کوئی ایک مرتبہ حضور کا نام بھی لینا تو نام لینے کے لیے بھی حضور کی اجازت ضروری ہوتی ہے. یہ اہتمام ہے حضور کی بارگاہ کا. ہم اگر درود و سلام پڑھتے ہیں نا تو کیا سمجھتے ہو ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں، انہوں نے اجازت دی ہے تب آپ نے پڑھا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں ہم نعت پڑھتے ہیں میں نے نعت پڑھا ہے؟ نہیں پیارے، پہلے انہوں نے اجازت دی ہے تب تو نعت پڑھا ہے. کیا سمجھتے ہو جو غار یار کی محفل میں آ کر جمع ہو کیا سمجھتے ہو تم آئے ہو؟ نہیں، انہوں نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے جب تم ان کے غار یار کی محفل میں آئے ہو. وہاں سے جب تک اجازت نہیں ہوتی نا کوئی آ نہیں سکتا ہے. تو جن کے دربار میں آنے کے لیے اجازت ضروری، حد تو یہ کہ ان کا نام بھی لیتے ہو نا تو نام لینے کے لیے ادھر سے اجازت ملتی ہے جب نام لیتے ہو. جب تک وہاں سے اجازت نہیں کوئی حضور کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے. تو جن کے دربار کا یہ عالم ہو کہ ان کا نام لینے کے لیے بھی اجازت ملنی ضروری ہے، کیا سمجھتے ہو کہ ان کا خلیفہ کوئی بھی بن جائے گا؟ جن کا نام لینے کے لیے اجازت ضروری ہے ان کا خلیفہ بننے کے لیے سوچو اس کو کتنا کمال بنایا گیا ہوگا، تب جا کے حضور کے مصلی پہ کھڑے رہنے کی اس کو اجازت ملی ہوگی. ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے. تو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے پہلا مقام جس انسان کا ہے وہ جناب صدیق اکبر کا ہے. آپ مجھ سے سوال پوچھو گے کہاں سے کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام ابو بکر کا ہے؟ میں کہوں قرآن کہتا ہے، ہم کیا کہیں؟ ہماری نہ سنو، کسی کی نہ سنو، قرآن کی سنو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. مفسرین تو کہتے ہیں پوری سورہ لیل حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی. سارے مفسروں کو پڑھ لو، تفسیر خازن کو پڑھ لو، تفسیر بغوی کو پڑھ لو، تفسیر امام رازی پڑھ لو، تفسیر روح البیان پڑھ لو، تفسیر بیضاوی پڑھ لو، ساری تفسیریں رکھ دو اور سارے مفسروں کو پڑھو. ہر کوئی مفسر یہی کہے گا اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے. یہ آیت حضور کے دور پاک میں نازل ہو رہی ہے. یہ آیت حضور کے دور پاک میں نازل ہو رہی ہے. حضور ابھی باحیات ہیں. بعض لوگ جو سوچتے ہیں نا کہ جناب صدیق اکبر خلیفہ ہیں اس لیے افضل ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں، وہ متقیوں کے سردار ہیں اس لیے حضور کے خلیفہ ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ خلیفہ ہے تو تقوی شعار ہے، نہیں، وہ پہلے تقوی شعار ہے اور ایسے تقوی کہ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا جہنم سے دور رکھا جائے گا. یہ افضل التفضیل کا صیغہ ہے اتقا. امام تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان جو شیعہ تھا حضرت امام رازی کے پاس آیا، اس نے کہا اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے، اس سے مراد مولا علی ہے. اس نے کہا اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے، اس سے مراد، جبکہ حقیقت یہ سارے مفسرین کا اجماع ہے اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، مگر وہ شیعہ تھا. اس نے کہا نہیں، اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے، ابو بکر کی ذات نہیں ہے. آپ نے کہا چل ٹھیک ہے، اگر تو مانتا ہے مولا علی کی ذات ہے تو بات مجھے بتا. اگر تو یہ کہتا ہے اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے اور میں کہتا ہوں ابو بکر کی ذات ہے، تو کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے، میرے پاس دلیل کیا ہے، آج خلاصہ ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. کہا یہ بتا، سارے مفسروں کو پڑھ اور سارے مفسروں کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ تقوی شعار آدمی کون ہے؟ کہا وہ ابو بکر ہے. کہا وہ ابو بکر ہے. کہا جب اس پر اجماع ہو گیا
سارے علماء کا، اور جب اجماع ثابت ہو گیا کہ ابو بکر ہی وہ ذات بابرکات ہے. اچھا یہ بات صرف علماء اہل سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ شیعوں کی کتاب سے بھی ثابت ہے کہ اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. جب یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر ہی سب سے زیادہ تقوی شعار ہے اور مولا علی اس مصداق کی شان نہیں بن سکتے، تو اس نے کہا کیوں نہیں بن سکتے؟ کہا اس لیے کہ اتقا کی صفت کو قرآن نے آگے بیان کیا، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور وہ ایسا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، کسی کا احسان نہیں ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، کسی نے اس پر احسان نہیں کیا، کسی کا احسان لیا نہیں. تو کہا پھر مولا علی سے متصف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں متصف ہو سکتے؟ کہا مولا علی 8 سال سے حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں اور 8 سال سے مولا علی کو رسول اللہ نے پالا ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کو سہارا دیا ہے. تو جب سہارا مولا علی نے رسول اللہ کا لیا ہے تو حضور کا احسان ہے مولا علی پر، تو وہ اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتے. کہا جب اس صفت سے مولا علی خارج ہوئے تو پتہ چلا اس شان کا مصداق صرف ایک آدمی ہے دنیا جسے ابو بکر صدیق کہتی ہے. پتہ چلا جناب صدیق اکبر اس شخصیت کا نام ہے جو ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جس آدمی کا ہے. اور یہ ابھی نبوی دور کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آیت حضور کی زندگی میں آئی ہے، ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے. حضور کی زندگی ہی میں جسے اتقا کہہ کے پکارا گیا وہ جناب ابو بکر کی ذات ہے. دنیا کہنے لگی آج کہ وہ خلیفہ ہیں اس لیے افضل ہے، نہیں پیارے، حضور کی زندگی میں جسے اتقا کہا گیا وہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ پرہیزگاری والا اگر کوئی اس دنیا میں تھا وہ جناب صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے. آپ اندازہ کریں جناب صدیق اکبر اللہ سے کتنا خوف رکھتے تھے، ان کے دل میں امت کا کتنا درد تھا، ان کے دل میں امت کی کتنی فکر تھی. آج ہم نیکیوں کو ایسے ہی پسے پشت ڈال دیتے ہیں. جس آدمی کے دل میں اللہ کا جتنا خوف ہوگا نا وہ نیکیوں میں اتنا ہی آگے ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیں، اس لیے کہ یہ دل میں دو محبت ایک ساتھ نہیں آتی، یا تو اللہ کی محبت آئے گی یا دنیا کی محبت رہے گی. اگر دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت نہیں آتی، اور جب اللہ کی محبت آتی نہیں تو نیکیوں میں آگے بڑھتا نہیں، اور جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو ہر نیک کام اس کے لیے آسانی سے ہو جایا کرتے ہیں. جناب عمر کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر کا دور تھا نا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ ابو بکر اپنے ہاتھ میں نا پلیٹ لیے کہیں پہاڑی کی جانب چڑھتا تھا اور چڑھ کے چلے جاتا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ ابو بکر کہاں جاتا تھا. کہتے میں نے ہمیشہ دیکھا ابو بکر کو جاتے ہوئے. اب جب جناب صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، آپ وصال فرما گئے، تو فرماتے میں جب خلیفہ بنایا گیا تو میں نے سوچا کہ چلو اب ابو بکر تو اس دنیا میں نہیں رہے، اب میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، وہاں جاؤں گا جب تک خلیفہ ہوں، جب تک زندہ ہوں جناب ابو بکر کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا اور ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا. وہ کہتے میں ہاتھ میں پلیٹ لیا، روٹی ڈالی، کھانے کی چیزیں رکھی اور لے کر اسی طرف چڑھا، اور چڑھ کر جب میں وہاں پہنچا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر لیٹا ہے. حالات یہ ہے نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہیں. میں دیکھ کر روتا رہ گیا. میں نے کہا ابو بکر تو نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، جاتے جاتے ہمیں مصیبت میں چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ تو کیسا حضور کا خلیفہ تھا جو ہمارا تو خیال رکھتا ہی تھا، ساتھ ہی ساتھ ایسے غریبوں کی بھی تجھے خبر ہوتی تھی. کہا آج بھی تو عمر سے نیکیوں میں ہے، کل بھی تو عمر سے نیکیوں میں آگے تھا. فرماتے قریب بڑھا، میں کیا دیکھتا تھا، صرف اس کا ہاتھ نہیں ہے، صرف اس کا پیر نہیں ہے، مگر قریب بڑھا تو کیا دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اس بندے کی آنکھ بھی نہیں ہے، وہ اندھا بھی ہے. اللہ اکبر. اب میں حیرت و استعجاب کے عالم میں تھا، آنکھوں سے آنسو سیل روا کی طرح بہ رہا ہے. میں روتے جا رہا ہوں اور کہتا جا رہا ہوں ابو بکر تو نیکیوں میں آگے ہے، ابو بکر تو نیکیوں میں آگے ہے. مگر فرماتے ہیں میں نے روٹی وہاں سے نکالی
ڈبویا سالن میں، اور ڈبو کر کے جیسے ہی اس کے منہ میں ڈالا نا، اس نے بولنا شروع کیا، شاید ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ آدمی عمر فاروق نے جیسے یہ جملے سنے نا اور رونے لگے۔ ارشاد فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ ابو بکر اس دنیا میں نہیں رہا؟ کہا اس لیے کہ سوائے ابو بکر کے کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے۔ ابو بکر اپنے منہ سے روٹیاں چبا کر کے میرے منہ میں کھلایا کرتا تھا، اور جب وہ روٹیاں ویسی چبی ہوئی میرے منہ میں نہیں آئی ہے، میں سمجھ گیا کہ ابو بکر اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو کتنے غریب ہمارے گھر کے باہر سے جاتے ہیں، ہم انہیں کیسا دھتکار دیتے ہیں، کیسا بھگا دیتے ہیں، اپنی شان دیکھ کر کے کار سے اترتے ہیں۔ کوئی فقیر اگر دروازے کے باہر کھڑا ہے، اس نے مانگ لیا، ہم دھتکار دیتے ہیں۔ بڑی عالی شان بائک سے اتر رہے ہیں، کسی فقیر نے مانگ لیا، ہم دھتکار دیتے ہیں۔ اور یارو غوث و خواجہ کے ماننے والے ہو کر کے یہ ہمارے اندر عادت کہاں سے آ گئی؟ آؤ پوچھو سرکار غوث پاک سے۔ امام غوث پاک فرماتے ہیں اگر کسی دروازے پر کسی فقیر نے آ کر کہا اللہ کے نام پر دے دو، اور اگر گھر والے نے اسے بھگا دیا، فرماتے 10 دنوں تک اللہ کی رحمت اس دروازے سے اٹھا لی جاتی ہے۔ کہا تجھے دینے کے لیے اللہ کے نام پر نہیں ہے، وہ آنے والا اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، تو نے اسے بھگا دیا۔ فرماتے ہیں آگے سنو، فرماتے اگر کسی نے کہا اللہ کے نام پر دے دو، سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا اگر کسی نے کہا اللہ کے نام پر دے دو تو کیا کریں؟ کہا یہ مت دیکھ کہ وہ اچھا ہے کہ لنگڑا ہے کہ لولا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں نا، کوئی اٹھا کھٹا آدمی آ گیا، ہم کہتے ہیں جاؤ کام کرو پیسے ملیں گے، بھیک کیوں مانگتے ہو؟ ایسے نہیں مانگنا چاہیے۔ ہم 10,000 باتیں اس کو سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا حضور ایسا کوئی غریب آ جائے جس کے ہاتھ پیر صحیح سالم ہو اور وہ ہم سے بھیک مانگ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دے، اس لیے کہ وہ رب اتنی شان کا مالک ہے، اپنے بندے کو خود دے سکتا ہے، مگر تیرے دروازے پر بھیج رہا ہے اس لیے کہ تو اسے دے کر کے تیرے گناہ کم کر لے۔ اور کہا کبھی یہ نہ دیکھ کہ اس کے ہاتھ پیر صحیح ہیں، کہا تو بھی تو خدا کی بہت ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے جس کا تو مستحق نہیں ہے۔ تو بھی تو خدا کی بہت نعمتیں ایسی استعمال کرتا ہے جس کا تو مستحق نہیں ہے، مگر پھر بھی تو استعمال کرتا ہے نا۔ تو کہا پھر اسے کیوں دیکھتا ہے کہ لنگڑا ہے یا لولا ہے؟ کہا آیا ہے وہ ہر بندوں پر قادر ہے، چاہے جہاں سے دے دے، مگر تیرے دروازے آ کر خدا کے نام پر مانگ رہا ہے۔ دھتکارنا نہیں، اسے دے دے، دے گا، خدا کی رحمتیں تیرے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھنا دیتے وقت یہ دیکھیں وہ شرابی ہے یا نہیں، جگاری ہے یا نہیں۔ اگر شرابی ہے تو مت دو، جگاری ہے تو مت دو۔ شرابی ہے اسے کہو تجھے دوں گا مگر شراب نہیں پینا، جگاری ہے تو اسے کہو دوں گا مگر جگاڑ نہیں کھیلنا۔ اگر گولی بٹن افیون کا عادی ہے اسے کہو تجھے دوں گا ضرور مگر یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا۔ ایسے لوگوں کو سدھارو تو جناب صدیق اکبر کی روح خوش ہو جائے گی۔ انہوں نے غریبوں کو دور نہیں کیا، غربت کو دور کیا ہے۔ آج ہم غریبوں کو دور کرتے ہیں اور بات غربت کے دور کرنے کی کرتے ہیں۔ یاد رکھو غربت تبھی دور ہوگی جب ہم غربت کو دور کرنے کے بارے میں سوچیں، غریبوں کو دور کرنے کے بارے میں نہ سوچو۔ اس لیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں غربت میں شروع ہوا اور غربت ہی میں ختم ہو جائے گا۔ غربت میں شروع ہوا اور غربت ہی میں ختم ہو جائے گا۔ اس لیے غریبی دور کرو، غریبی، نیکیوں میں آگے بڑھو، سابق بالخیرات بنو۔ صرف یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہے، وہ تو ہے، اور ایسے ہیں نا، ایسے ہیں۔ یاد رکھو بعض لوگ کہتے ہیں ارے وہ بول رہا ہے بولنے دو، بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے وہ بول رہا ہے بولنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے، بول کے جھگڑا کیوں مول لینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں علی نمبر 1 پر ہیں، ابو بکر تو معاذ اللہ، بہت لوگ بات کرتے ہیں ان کی حکومت تو ظاہری حکومت تھی، باطنی خلیفہ تو مولا علی ہے۔ کوئی بول دیتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ارے بولنے دو، وہ ان کا مشرب ہے، کیوں بول کے جھگڑا لینا۔ آؤ مولا علی سے پوچھو، مولا علی جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، چوتھے خلیفہ ہیں، اپنا دارالخلافت کوفہ منتقل کیا، راستے سے گزر رہے ہیں،
فرماتے ہیں راستے سے گزرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر آئے نا، ارشاد فرماتے ان اناسین، میں نے چند لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یفضلنی علی ابی بکر و عمر، وہ مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ فوقیت دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ اور آنکھیں کھولو، کان کھول کر سنو، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ہم اسے چھوٹا سی معاملہ سمجھ کے کہتے ہیں وہ بول رہا ہے بولنے دو، بولوں گا تو دشمنی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ اور یار ابو بکر کی شان کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ابو بکر کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری ہر امت کے فرد واحد پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ فرماتے ما نفعنی مال احد قط، ما نفعنی مال ابی بکر، کہا مجھے کسی آدمی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے عطا کیا ہے۔ اور کہا اس دنیا میں جس نے مجھ پر جب بھی احسان کیا سارے احسانوں کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا سوائے ابو بکر کے احسان کے کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ اپنی شان کریمی سے ادا فرمائے گا۔ یہ جناب صدیق اکبر کی شان عرض کر رہا ہوں۔ مولا مرتضیٰ فرماتے میں نے چند لوگوں کو سنا جو مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ ارشاد فرما اگر کوئی آدمی مجھ تک مقدمہ پیش کرے اور کہے ایسے آدمی پر کیا، تو کہتے الا جلدہ حد المفترین، کہا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا جو الزام تراشی کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ کہا اس لیے کہ مجھے کبھی بھی ابو بکر سے فوقیت نہیں دینا۔ اچھا یہ بات آپ سنیں، یہ بات تو آپ نے سن لی۔ جب یہ بات شیر خدا عرض کر رہے ارشاد فرما رہے تھے اس وقت کافی صحابہ سامنے تھے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا علی تم کیا کہہ رہے ہو، 80 کوڑے کیوں مارو گے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے جیسا تو دور نہیں تھا، ہم سن لیتے ہیں کوئی بھی بڑا آدمی بول لے منڈی گھما کر کے چلے جاتے۔ اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں نا جہاں حق بات کے لیے گردن کٹا دے، غلط بات کے لیے بھی گردن کٹا دے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کی حدیث کے خلاف کوئی بات ہو جان دے دے مگر خلاف کام نہ کرے، اس دور کی بات بتا رہا ہوں۔ مولا علی نے کہا اگر کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ فوقیت دے میں اسے حد المفتری یعنی الزام تراشی کرنے والے کا 80 کوڑا لگاؤں گا۔ کسی صحابی نے بھی آواز نہیں اٹھایا۔ کیوں آواز نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ہاں ابو بکر ہی سب سے افضل ہے۔ صحابی کا بھی یہ ماننا تھا ہاں عمر ہی سب سے زیادہ ابو بکر کے بعد افضل مقام رکھتے۔ ادھر ادھر کی بات کیا کروں، مولا علی کے گھر کی بات بتاتا ہوں۔ مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین حضرت مولا علی مشکل کشا سامنے ہیں۔ عرض کی بابا اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں؟ کہا پوچھو بیٹے۔ کہا بابا یہ بتائیں اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل آدمی کون ہے؟ اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ افضل آدمی کون ہے؟ کہا بیٹے اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، ہوا ابو بکر۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، وہ تو ابو بکر کی ذات ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں ممبر پہ بات الگ ہو گھر میں بات الگ ہو، تو سن لے یہ مولا علی کی بات بتا رہا ہوں، جو ممبر پہ بولتے ہیں وہی گھر میں بھی بولتے ہیں۔ تو گھر میں اپنے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر کی ذات ہے جو حضور کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ پھر محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے سوال پوچھے یا امیر المؤمنین اس کے بعد کس آدمی کا مقام ہے؟ کہا پھر سوال پوچھتا ہے، پوچھنے کی کیا بات ہے، وہ تو عمر کی ذات ہے۔ سب سے پہلا اس دنیا میں رسول اللہ کے بعد جس آدمی کا مقام وہ ابو بکر، اس کے بعد عمر فاروق۔ عرض کرتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا شاید ابا حضور اب آپ کی بات ہے، شاید اب آپ کا نام ہے؟ کہا نہیں بیٹے میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، مجھے لوگوں نے خلیفہ بنا دیا ہے، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں۔ اور آج لوگ کیا ازدحام مچا کے رکھے ہوئے ہیں، دھوم مچا دیے کہ ہر جگہ یہی غلط عقیدے لوگوں میں مت پہناؤ۔
صحیح عقیدہ وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے۔ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جو آدمی صدیق اکبر کو خلیفہ اول تسلیم نہ کرے، گانٹھ باندھ لو یہ بات کو، امام اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم حضور اعلیٰ حضرت پہ اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں، پھر ہم کسی کتاب کا حوالہ ٹٹولنے نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا، وہ ہمارے لیے تحقیق کی انتہا ہے، وہ تحقیق کی انتہا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو آدمی جناب صدیق اکبر کو خلیفہ اول نہ مانے اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسا آدمی اگر مصلی امامت پہ کھڑا ہو کہا اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دو، اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں، جو سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ اول تسلیم نہ کرے۔ اس لیے یارو ادھر ادھر کی باتیں نہ سننا، کوئی کچھ بھی بولے ہمیں کسی کی سننا نہیں ہے۔ اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر کی ذات ہے، اور یہ ایک آیت نہیں، ان گنت آیتیں ہم نماز میں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب سوال یہ مولا انعام کن کن بندوں پر ہوا؟ دیکھیں ابو بکر کی شان کیا ہے، ہر نماز میں جن کا نام لیتے ہیں کھڑے ہو کر، جن کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ دنیا کہتی ہے نا، ہم ہر وقت، ایک آدمی نے ایک دن کسی عالم ربانی سے سوال کیا، یار تم اتنا نام ابو بکر کا لیتے ہو، مگر یہ تو بتاؤ حضور کی آل، دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہی دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے، ورنہ آل و اصحاب ہمارے دل و جان ہیں۔ ہم آل کا جہاں نام لیں گے وہیں اصحاب کا بھی لیں گے، اور جہاں جہاں اصحاب کا نام لیتے ہیں وہاں وہاں آل کا بھی نام لیں گے۔ ہمارے امام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہم کبھی ان لوگ کو الگ نہیں کرتے، الگ کرنے والے فتنہ گر ہوتے ہیں، ہم تو ملا کے چلتے ہیں اور کہیں جہاں آل ہے وہاں حضور کے اصحاب ہیں، کبھی الگ نہیں کیا۔ ایک آدمی نے سوال پوچھا، یار تم اتنا ابو بکر کہتے ہو، قرآن میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کبھی تو ابو بکر کا نام نہیں لیتے، مگر ہم جیسے ہی قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو جب خدا ہو کر جس آل پر تمہیں درود بھیجوا رہا ہے اپنی نماز میں، یار تم اس کو خلیفہ اول نہیں مانو گے؟ سوال دیکھیں کیسا لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، کہتے ہیں آل کو تم پیچھے کر رہے ہو، جبکہ آل وہ ہے جن پر ہر نماز میں چاہے نفل پڑھو، چاہے سنت پڑھو، چاہے وتر پڑھو، چاہے فرض پڑھو، جو نماز پڑھو، ہر نماز میں تم آل پر درود و سلام بھیج رہے ہو، اور اس آل کو اول نہیں مانتے، یہ تو تمہارا ایمان غلط ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کس نے کہا ہم ابو بکر کا نام نماز میں نہیں لیتے؟ کہا کہاں لیتے ہو؟ کہا جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ کون ہے؟ کن کا راستہ ہے وہ؟ قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کن کا راستہ؟ نبیوں کا راستہ۔ تو کہا یہاں نبیین سے مراد ہمارے نبی بابرکت کی ذات ہے۔ والصدیقین، اور صدیقین کا راستہ کون ہے؟ صدیقین، کہا صدیقین کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اور تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو مفسرین کہتے ہیں نبوت و صدیقیت کے درمیان کوئی راستہ، کوئی فاصلہ نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ حضور نبی پاک ہیں، ابو بکر حضور کا جانشین ہے۔ سارے قوس، سارے کتب، سارے ابدال، ساری ولایتیں الگ ہیں، مگر مقام صدیقیت اتنا بلند کہ سارے ابدال، سارے کتب، سارے غوث مل کر جن کے قدموں کی دھول بھی نہ چھان سکے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ یہ مقام جناب صدیق اکبر کا ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ظاہری حکومت ہے، یہ باطنی حکومت ہے۔
آج فیس بک کا دور ہے نا، یوٹیوب کا دور ہے نا، فیس بک مفتی صاحب نئے نئے آ گئے ہیں، لوگ نیا نیا حوالہ دے رہے ہیں، کہا یہ تو ظاہری حکومت تھی جو ابو بکر کی تھی، باطنی حکومت تو مولا علی کی ہے، وہ باطنی خلیفہ ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھو نماز ظاہری عبادت ہے یا باطنی عبادت ہے؟ نماز ظاہری عبادت ہے یا باطنی عبادت ہے؟ جس عبادت کے لیے رسول اللہ نے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا ہو، اور آگے بڑھانے والی ذات کسی عام آدمی کی نہیں، رسول اللہ کی ذات ہو، تم اس پر بھی اعتراض کرنے چلے ہو۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے، فرمایا آقا پر غشی طاری ہوتی تھی، کبھی افاقہ ہوتا کبھی غشی طاری ہوتی، وہاں اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر ہے نا بڑے نرم دل ہے، اگر آپ کو مصلی پہ نہیں پائیں گے نا آقا وہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کے بغیر ان کا نماز میں دل ہی نہیں لگتا ہے، تو آقا آپ کسی اور آدمی کا انتخاب کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر ام المومنین نے یہ بات عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ بڑے نرم دل ہیں نہیں پڑھا پائیں گے، کہا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ شیر خدا فرماتے میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، مولا علی فرماتے میں وہیں تھا، صحیح سالم تھا، حضور مجھے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی حضور نے مجھے مصلی پہ نہیں بڑھایا، جبکہ ام المومنین نے 3 مرتبہ یہی بات کی آقا میرے بابا رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ کے بغیر۔ اس کے بعد میرے آقا نے کہا عائشہ سن لے جس قوم میں ابو بکر ہو، میرے آقا نے کہا جس قوم میں ابو بکر ہو اللہ اور اس کا رسول کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ جناب عمر باہر آئے، سارے صحابہ کا جمع غفیر ہے، کہا کیا کہتے ہو؟ ہمارے نبی کا عالم یہ ہے کبھی غشی طاری ہوتی کبھی افاقہ ہوتا، کس کو مصلی پہ کھڑا کریں؟ سب کی ایک آواز کسے کھڑا کریں؟ ابو بکر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو مصلی پہ کھڑا کیا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں حکومت غصب سے لے لی، او عقل کے ناخن لے، بے ہوشی کے عالم سے نکل، جہاں سارے صحابہ کا اجماع ہو اسے کہتے ابو بکر، جہاں سارے صحابہ کا اجماع ہو اور سب یک زباں کہے کہ حضور کے مصلی پر ہم اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، 17 وقتوں کی نماز جس نے حضور کی ظاہری حیات میں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، اور جن کے پیچھے کھڑے ہو کر مولا علی نے نماز پڑھی ہو اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ آج دنیا کہتی ہے نا کہ مولا علی ولایت کے سردار ہیں، تو آپ مجھے بتاؤ اس ولایت کے سردار کا امام کتنا بڑا ہو؟ آپ کسی بھی آدمی کو اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں کر سکتے ہو۔ کوئی بھی آیا ہم کہے آؤ آپ مصلی پہ کھڑا ہو جاؤ، ہم کسی کو بھی نہیں کھڑا کرتے۔ مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے عالم، حافظ، قاری، ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں عالم صاحب ہے؟ عالم نہیں ہو، حافظ ہے؟ حافظ بھی نہیں ہو، قاری ہو؟ قاری بھی نہیں ہو، دینی معلومات رکھتے ہو؟ وہ بھی نہیں ہو، سید زادے ہو؟ وہ بھی نہیں ہو۔ جب یہ سب چیزیں نہیں، ہم کہتے ہیں باہر کھڑے رہو کسی حافظ صاحب کا انتظار کرو، کہتے نہیں کہتے۔ ہم اپنی مسجد کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اندازہ کرو میرے رسول کا مصلی ہے کتنا اہتمام ہوا ہوگا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں مولا علی ولیوں کے سردار ہیں، وہ باطنی خلیفہ ہیں، تو اندازہ کریں اس باطنی خلیفہ کا امام جسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہو اس امام کا عالم کیا ہوگا؟ تو جس کے پیچھے مولا علی نماز پڑھے اس آدمی کا نام ابو بکر صدیق ہے، صدیق۔ اس لیے یارو یاد رکھیں، یہ دنیا کے فیس بک اور واٹس ایپ کے چکر میں نہ آئیں، کوئی کچھ بھی بولے کسی کی نہ سنیں۔ سابق بالخیرات اگر کسی کی ذات ہے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔
حضور پر سب سے پہلے جس نے اپنا مال لٹایا وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، ہر ایک جتنی قومیں آئیں نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے نا، جب بھی نبی کی گستاخی ہوئی نا تو اس قوم میں ایک آدمی ایسا ہوتا تھا جو سب سے پہلے جواب دیتا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ ہر ایک قوم میں جب بھی نبیوں کی گستاخی ہوئی کسی ایک کو ایسا اللہ نے بنایا جو اس گستاخی کا جواب دیتا تھا، اور ہماری قوم میں وہ سب سے پہلے جواب دینے والا آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ ہماری قوم میں سب سے پہلے وہ جواب دینے والا آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ مولا علی کہتے ہیں، آخری بات عرض کروں، ایک آدمی نے پوچھا مولا علی سے، حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا، امام حسن بھی موجود ہیں، گھر والے سارے موجود ہیں، آج جو لگائے ہیں نا گھر والے در والے، ان کو بھی جواب دینا مقصود ہے نا، تاکہ گھر اور در کی بہت بات کر رہے ہیں تو گھر والے کی ہی بات سن لیں۔ ایک بار جناب حسن پاک موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور یہ بات بتائیں، آدمی آیا، اس نے کہا حضور یہ بات بتائیں، ہم تو آپ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، اس کے بعد لوگ ابو بکر کو کیوں افضل سمجھتے ہیں؟ مولا علی سے کہہ رہا ہے ہم تو آپ کو سب سے افضل ترین آدمی مانتے ہیں، مگر پھر بھی چند لوگ ابو بکر کو افضل مانتے ہیں۔ کہا کبھی نہیں، ابو بکر سے میں نیکیوں میں کبھی آگے نہ بڑھ سکا، یہ تو بات کی بات ہے، مگر 4 خاصیتیں جو اللہ نے ابو بکر کو دینا علی کبھی بڑھ ہی نہیں سکا۔ کہا سب سے پہلی بات، رسول اللہ نے جسے اپنا غار یار بنایا ہو وہ ابو بکر کی ذات ہے، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ جس کے ساتھ میرے رسول نے ہجرت کی ہو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ جانتے ہو حضور کا سفر ہے نا بہت انوکھا ہے، ایک تو افلاک میں تھا جبرائیل امین کے ساتھ، اور ایک زمین میں تھا ابو بکر کے ساتھ۔ کیا سفر تھا! افلاکی سفر کے لیے حضور کی بارگاہ میں سواری لائی جاتی تھی۔ کبھی یہ سفر دیکھو، افلاکی سفر میں حضور کے لیے سواری لائی جاتی تھی، اور زمینی سفر کے لیے حضور خود ابو بکر کے گھر تشریف لایا کرتے۔ افلاکی سفر میں جناب رسول اللہ کو براق میں سوار کیا جاتا تھا، اور زمینی سفر میں جناب صدیق اکبر نے حضور کو سواری پر بٹھایا، اور جب غار ثور پہ بیٹھنے کی چلنے کی باری آئی تو خود حضور کی سواری بن کے حضور کو سوار کر لے گیا ہے۔ یہ کیا شان ہوگی ان کی، اندازہ کریں کہ جو ایک مرتبہ حضور کے قدموں کو چوم لے اس کا نصیبہ کیا ہوتا ہے، اور جس نے حضور کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اس کا نصیبہ کیا ہوگا، اس کا نصیبہ کیا ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں پہلی خاصیت، حضور نے جناب صدیق اکبر کو اپنا غار یار بنایا، حضور کو اللہ کے رسول نے اپنا سفر ہجرت بنایا۔ تیسری چیز مولا علی فرماتے ہیں میں تو چھوٹا سی تھا، ابو بکر اس وقت بھی ایمان لا چکے تھے۔ فرماتے میں اس وقت 8 سے 9 سال، ابو بکر اس وقت 16 سال کی عمر سے جناب صدیق اکبر نے حضور کی سنگت اختیار کی ہے۔ 16 سال سے لے کر حضور کے اعلان نبوت تک 40 سال تک حضور کی عمر شریف پہنچنے تک جناب صدیق اکبر حضور کے سب سے زیادہ قریبی دوست ساتھی تھے، اور اس پوری زندگی میں مولا علی فرماتے ہیں صدیق اکبر نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ حدیث شاہد ہے واقعات۔ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان جن کا نام ابو قحافہ ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اپنی بیوی کے پاس گئے، ابو بکر کو لے کر کہا یہ دیکھ تیرا بیٹا ابو بکر ہے، ہمارے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا اسے چھوڑ دے۔ جناب صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے، کہا عبداللہ کو ان کی حالت میں چھوڑ دو۔ کہا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا جب یہ پیدا ہوا تھا نا میں نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ کہا اس سے کوئی سوال نہ پوچھنا، اس کو چھوڑ دو۔ کہا تیسری چیز
مولا علی فرماتے میں 8 سے 9 سال کا تھا جب میں ایمان لایا، اور میں اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا، مگر یہ ابو بکر ہے جس نے ایمان لایا، چھپایا نہیں، اعلان کر کے بتایا کہ میں حضور پر ایمان لا چکا ہوں۔ کہا یہ تیسری خاصیت، اور کہا چوتھی خاصیت، سب سے پہلے جو حضور پر اپنا مال خرچ کیا، کتنا پیسہ تھا جانتے ہو اس وقت جب ایمان لائے جناب صدیق اکبر؟ مورخین کہتے ہیں 40,000 درہم تھے ابو بکر کے پاس، اور وہ پورے 40,000 حضور پر جناب صدیق اکبر نے قربان کر دیا۔ مولا علی فرماتے سب سے پہلے حضور پر جس نے پیسہ لٹایا وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اچھا یہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں جانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ابو بکر، ان کا نام تک لوگوں کو نہیں معلوم، ان کا نام عبداللہ ہے۔ انہیں ابو بکر کیوں کہتے ہیں جانتے ہو؟ ایک آدمی تھا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جس کا نام بکر تھا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام بکر تھا، جس کی کیفیت یہ تھی وہ لوگوں کے نسب نامے ایسے بتاتا تھا جیسے وہ اس کا ہی نسب نامہ۔ پہلے یہ علم الانساب جو ہے نا، نسب کا علم، اس پر لوگ بڑا فخر کرتے تھے، میرے دادا یہ، پر دادا یہ، اجداد یہ، لوگ اپنی نسب نامے بیان کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے، اور وہ علم الانساب کا ماہر آدمی تھا، کسی بھی آدمی کو کھڑا کر دیا جاتا اس کا نسب نامہ بیان کر دیتا۔ ایک دن اس کی ملاقات جناب صدیق اکبر سے ہوئی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا یہ علم الانساب کا ماہر آدمی ہے۔ آپ نے اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تو علم الانساب میں بہت ماہر ہے۔ کہا ہاں بہت ماہر ہوں۔ کہا یہ گھوڑا کھڑا ہے، اس کا نسب نامہ بیان کر۔ یہ گھوڑا کھڑا ہے، اس کا نسب نامہ بیان کر۔ کہا عجیب آدمی ہے عبداللہ، میں تو علم الانساب یعنی انسانوں کے نسب نامے بتاتا ہوں، گھوڑوں کے نسب نامے کہاں ہیں؟ کہا تو بیان کر پائے گا؟ کہا بیان کر دوں گا۔ جناب صدیق اکبر نے اس گھوڑے کا نسب نامہ کھول کر رکھ دیا۔ اس نے کہا قسم خدا کی میں بکر ہوں مگر تو ابو بکر ہے۔ اس کے بعد سے آپ کو دنیا ابو بکر کے نام سے یاد کرنے لگی۔ علماء نے الگ الگ بیان رکھے ہیں۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ بکر کا معنی ہوتا ہے سب سے پہلے، سب سے پہلے بکر کا معنی ہوتا ہے صبح سویرا جو ہوتا ہے، اس کو بھی سویرے کو بھی ایک لفظ میں بکر کہا گیا۔ تو کہا سب سے پہلے، تو اس وجہ سے کہ آپ نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لایا، اس وجہ سے بھی آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران درس جو بھی لغزش یا خطا ہو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان ساری غلطیوں لغزشوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔